السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سالم اشرف NSC ٹیٹ کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے نومبر 2012 سی ٹیٹ پیپر 2 لینگویج 2 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، اگر ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے، بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے ہم اپنے اس سیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے فن تدریس کے سوالات ہیں، اس کو ہم حل کریں گے اور اس کے بعد اقتباس کو حل کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 121 نمبر سوال ہے، اردو زبان میں مکالمے لکھنا خاص جانچ ہے۔ اردو زبان میں جو مکالمہ کا انگلش ہوتا ہے ڈائیلاگ، ہے نا، ڈائیلاگ۔ اردو زبان میں مکالمے لکھنا خاص جانچ ہے۔ کس چیز کا خاص جانچ ہے؟ صحیح گرامر کا استعمال، گفتگو کی مہارتیں، بات چیت کی مہارتیں، تخلیقی مہارتیں یا لکھنے کی مہارت۔ تو اردو زبان میں جو مکالمے ہوتے ہیں، ڈائیلاگس ہوتے ہیں، یہ جانچ ہوتے ہیں صحیح گرامر کے استعمال کا۔ اس سے یہ جاننے کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ گرامر کا صحیح استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ بات چیت ہم بچوں سے کروا کے اس کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 122 نمبر سوال ہے دوستو، جو پڑھایا گیا وہ یاد نہیں ہے کیونکہ۔ جو بچے کو پڑھایا گیا ہے وہ یاد نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے، دیکھتے ہیں۔ غیر رسمی، 1 نمبر، غیر رسمی بحث میں طلبہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اس لیے جو پڑھایا گیا وہ بچے کو یاد نہیں ہے۔ دوسرا ہے، ایک استاد کی سماجی معاشی سطح طالب علم کی سطح سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ کہ ایک طالب علم، استاد کی جو سماجک اور آرتھک استر ہے وہ طالب علموں کے سماجک آرتھک استر سے الگ ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ تیسرا ہے دوستو، طلبہ مختلف صلاحیتوں اور شخصیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور مختلف طبقوں سے آتے ہیں، اس لیے ان کے سیکھنے کی گتی ودھی بھی الگ ہوتی ہے۔ اور چوتھا ہے، ایک استاد یا طالب علم کا تمام علوم کا ماسٹر نہیں ہو سکتا۔ ایک استاد یا طالب علم تمام علوم کا ماسٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ہوگا؟ جو پڑھایا گیا وہ یاد نہیں ہے کیونکہ طلبہ مختلف صلاحیتوں اور شخصیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور مختلف طبقوں سے آتے ہیں، مختلف پرشٹھ بھومی سے آتے ہیں، ان کے سیکھنے سمجھنے کی رفتار الگ ہوتی ہے، ان کی انفرادی تفاوت، انڈیویژول ڈفرینس الگ ہوتے ہیں، اس لیے کچھ بچے کو ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی، تو یہ تیسرا نمبر آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 123 نمبر دیکھتے ہیں دوستو۔ 123 نمبر کہہ رہا، موضوع کا جملہ مرکزی خیال تک پہنچاتا ہے۔ موضوع کا کوئی جملہ جو ہے وہ مرکزی خیال تک پہنچاتا ہے، ایک تقریر میں، ایک پیراگراف میں، ایک مکالمہ میں، ایک مضمون میں۔ تو موضوع کا جو جملہ ہوتا ہے اس جملے سے، یعنی کسی بھی موضوع کے ایک جملے سے، ایک واقعے سے اگر آپ مرکزی خیال میں، یعنی مکھیہ پوائنٹ پہ، آپ مکھیہ وچار پہ اس کہانی کے پہنچ رہے ہیں، تو اس کو ایک تقریر، ایک تقریر میں ایسا ہوتا ہے، ایک بھاشن میں ایسا ہوتا ہے، یا ایک پیراگراف میں ایسا ہوتا ہے، یا ایک مکالمہ میں ہوتا ہے، ڈائیلاگ میں، یا ایک مضمون میں، نبندھ میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے دوستو، یہ ایک مکالمہ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعے سے آپ کو اس کا مکھیہ وچار سمجھ میں آ جاتا ہے۔ 124 نمبر سوال ہے دوستو، تعمیری رویہ ایک تھیوری ہے جہاں طلبہ، ابھی ہم نے فوراً پچھلے اس میں دیکھا تھا کہ تعمیری رویہ کا مطلب ہے کنسٹرکٹیو جو اپروچ ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ بچہ خود سوئیں جو ہے گیان کا نرمان کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تعمیری رویہ ایک تھیوری ہے جہاں طلبہ دنیا کی چیزوں کی سمجھ اور ان کا علم اپنے تجربات کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ دوسرا، ٹیچر اپنی تحقیق اور مختلف میڈیا اور اپنے نظریات طالب علم کو فراہم کرتا ہے۔ تیسرا، پڑھنے کے امدادی ذرائع خود بناتے ہیں۔
جس سے انہیں تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ چوتھا ہے مختلف مثالوں کو پڑھتے ہیں اور ان سے ایک اچھا نتیجہ نکالتے ہیں۔ ابھی فوراً ہم نے پڑھا کہ تعمیری رویہ جو ہے یا تعمیری نظریہ جو وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کی سمجھ اور ان کا علم اپنے تجربات کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ طلباء سیکھتے ہیں۔ 125 نمبر ہے دوستو کہ ادارہ جو تکنیکی ترسیل کے ذریعے تعلیمی وسائل کو یقینی بناتا ہے، یعنی وہ ادارہ جو تکنیکی ترسیل یعنی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے تعلیمی وسائل کو شیکچھک جو سنسادھن ہے اس کو یقینی بناتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹرانیٹ کہتے ہیں، ڈیلیٹ کہتے ہیں، ایرنیٹ کہتے ہیں یا انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ہم دوستو ڈیلیٹ، کیا کہتے ہیں؟ ڈیل نیٹ یا ڈیلیٹ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیلیٹ کہتے ہیں۔ تو آپ کا جو ہے یہ جو ہے آپ کا 2 نمبر آپشن ہو جائے گا، 2 نمبر 125 کا 2 ہو جائے گا۔ 126 دوستو میرا کہہ رہا ہے فی الواقع حقیقت کیا ہے، جس کو ہم ورچوئل ریئلٹی کہتے ہیں۔ فی الواقع حقیقت، ورچوئل کا مطلب ہوتا ہے الٹا اور ریئلٹی کا مطلب ہوتا ہے حقیقت۔ فی الواقع حقیقت کیا ہے؟ ویڈیو کانفرنسنگ کو ورچوئل ریئلٹی کہتے ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرنے والا ایک جدید بصری آلہ ہے، یعنی ایسا کمپیوٹر استعمال کرنے والا ایک دیکھنے والا آلہ ہے، یا ویڈیو ڈیسک ہے یا ٹیلی کانفرنسنگ ہے۔ تو فی الواقع حقیقت جو ہے وہ ایک ویڈیو ڈیسک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ویڈیو ڈیسک ہے، یعنی 3 نمبر آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا، ویڈیو ڈیسک۔ یہاں پہ 127 نمبر ہے دوستو 2 متضاد لفظوں کا مرکب لفظ ہے، یہ قفظ نہیں ہے، لفظ ہے۔ 2 متضاد یعنی 2 الٹے جو ولوم شبد ہیں اس کا جو مرکب ایک کون ہے؟ شمع انجم، دیکھ بھال، ہار جیت، راج پاٹ۔ آپ تو پہچان گئے ہوں گے، ہار جیت یہ کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کا ولوم ہے۔ ذیل میں کون سا جملہ ضمیر غائب سے متعلق ہے؟ آپ پڑھتے ہیں کہ ضمیر جو ہے آپ انگلش میں کہتے ہیں P1 P2 P3 کہتے ہیں نا، تو یہ آپ کو ضمیر غائب بتانا ہے۔ ضمیر غائب، ضمیر حاضر، ضمیر متکلم ہے نا۔ ضمیر متکلم کا مطلب ہے جب بولنے والا خود مراد ہو، جیسے میں جا رہا ہوں تو میں سے متکلم مراد ہے۔ ضمیر حاضر کا مطلب ہے تم جا رہے ہو تو تم سامنے والا جو حاضر ہے، اور غائب کا مطلب جس کے بارے میں بات کرے وہ نہیں ہے، جیسے وہ جا رہا ہے، وہ آیا ہوگا، وہ آیا تھا، تو ضمیر غائب ہے۔ تو یہاں پوچھ رہا ہے کہ ذیل میں سے کون سا جملہ ضمیر غائب سے متعلق ہے؟ میں جاتا ہوں تو یہ تو ضمیر متکلم ہے۔ حمید آتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ یہاں تو ضمیر ہے ہی نہیں۔ تیسرا وہ آیا تھا، یہاں پہ ضمیر ہے اور کہ وہ آیا تھا، تو کون؟ وہ جو حاضر نہیں ہے۔ آپ کب آئے؟ آپ یعنی سامنے والا، تو یہ دوسرا ہو جائے گا۔ چلیے تیسرا وہ آیا تھا۔ 129 نمبر سوال ہے دوستو کہ زبان کی تحصیل کس کو کہتے ہیں؟ گرامر کو، اس کا پچھلے ویڈیو میں نے اس کا آنسر جو ہے آپ کو غلط بتایا تھا، بتانے میں یہ ہو گیا تھا، اس کا یہاں پہ پھر یہ سوال ریپیٹ ہوا کہ زبان کی تحصیل گرامر کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نئے الفاظ کو یاد کرنا اور ان کا تجزیہ کرنا شامل ہے، اسی کو ہم زبان کی تحصیل کہتے ہیں، یعنی بھاشا ارجن کہتے ہیں۔ زبان کی تحصیل کا مطلب ہوتا ہے بھاشا ارجن، اور زبان کی آموزش کا مطلب ہوتا ہے بھاشا ادھیکم۔ دوسرا ہے انسان کے دماغ کی ذاتی صلاحیت کی وجہ سے قومی اور دوسری زبان کو سمجھنے کا عمل، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زبان کی تحصیل کہتے ہیں۔ تیسرا کہ زبان کی تحصیل ایک تکنیک ہے جو بچوں کے لیے قومی زبان سیکھنے کا ماحول پیدا کرتی ہے۔ اور چوتھا ہے یاد کرنا اور ضروری الفاظ کے ذخیرے کا استعمال شامل ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ زبان کی جو تحصیل ہے یہ ایک مادھیم ہے، ایک تکنیک ہے جس کو آدھار بنا کے آپ باقی زبانوں کو سیکھتے ہیں۔ 130 نمبر سوال ہے دوستو قومی درسیات کے خاکے 2005 کے مطابق تدریس کا مقصد خواندگی کے ذریعے
تجریدی خیالات اور علم کی فراہمی ہے۔ کس کے مادھیم سے؟ جو قومی درسیات کا خاکہ 2005 ہے، اس کے انوسار تدریس کا جو مقصد ہے وہ خواندگی کے ذریعے یعنی ساکشرتا کے ذریعے، شکشا کے ذریعے تجریدی خیالات یعنی نئے خیالات کو ڈیولپ کرنا اور علم کو پہنچانا ہر ویکتی تک، ہر بچوں تک۔ یہ کس کے ذریعے؟ مادری زبان کے ذریعے، تیسری زبان کے ذریعے، کلاسیکل زبان کے ذریعے، جس کی بات جو ہے NPE 2020 کر رہا ہے، یا ثانوی زبان کے ذریعے۔ تو یہ کہہ رہا ہے مادری زبان کے ذریعے۔ 130 کا ایک آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 131 کہہ رہا ہے دوستو، آنکھوں سے خون برسنا محاورہ کے معنی ہے۔ آنکھوں سے خون برسنا ایک محاورہ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ آنکھوں سے آنسو نکلنا، آنکھیں کھلی ہونا، غصہ میں آنکھیں لال ہونا، آنکھوں میں نیند آنا۔ تو آنکھوں سے خون برسنا کا مطلب ہوتا ہے دوستو کہ غصہ میں آنکھیں لال ہونا، غصہ میں آنکھیں لال ہونا۔ 132 نمبر ہے دوستو، ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے یہ سوال ریپیٹ ہوا کہ موضوع مرکوز رویہ، موضوع مرکوز رویہ بتایا تھا میں نے کہ جو ہمارا شکشن پدھتی ہے پہلے شکشک کیندرت تھا، پھر وشے وستو کیندرت ہے، اب بال کیندرت ہے۔ تو اس وشے وستو کیندرت جو ہمارا شکشن پدھتی تھا اسی کو ہم کہتے ہیں موضوع مرکوز رویہ۔ تو موضوع مرکوز رویہ میں کیا ہوتا ہے؟ طلبہ کیسے سیکھتے ہیں؟ موضوع مرکوز رویہ جہاں آموزشی تجربے فراہم ہوتے ہیں، استاد کی اپنے موضوع پر مہارت کے ذریعے، موضوعی مواد کے ذریعے، تعلیمی تکنیک کے ذریعے، طلباء اور ان کی دلچسپیوں کے ذریعے۔ تو موضوعی مرکوز رویہ میں کیا ہوتا ہے کہ موضوع ہی اصل ہوتا ہے، وشے ہی اصل ہوتا ہے، وشے وستو آدھارت شکشن پدھتی ہوتی ہے، اور اسی کو آدھار مان کے ہماری شکشن ادھیگم پرکریا جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ تو 2 نمبر آپشن 132 کا ہو جائے گا۔ 133 نمبر ہے، جانچ کا طریقہ کار کیا ہے؟ سوال کے لحاظ سے نمبروں کی تقسیم، طلباء کی صلاحیتوں کا عام تأثر، نمبر حاصل کرنے والی کنجی، جانچ کے اصول۔ تو جانچ کا طریقہ کار جو ہے وہ ہونا چاہیے طلباء کی صلاحیتوں کا عام تأثر، کہ طلباء کی صلاحیت کیا ہے اسی کو دھیان میں رکھ کے دینا چاہیے۔ 134 نمبر سوال ہے دوستو، طالب علموں کے لیے میڈیا متبادل تجربہ فراہم کرتا ہے۔ جو میڈیا ہے وہ طالب علموں کے لیے کون سا ویکلپک انوبھو پردان کرتا ہے؟ متبادل تجربہ فراہم کرتا ہے یعنی ویکلپک انوبھو پردان کرتا ہے۔ اس کا بھی آنسر میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتانے میں میرے سے مس ہو گیا تھا کہ کیس اسٹڈی کا، بورڈ پر فلم کے ٹکڑے دکھانے کا، فیلڈ ٹرپ اور مشاہدے کا، اصلی اشیاء اور نمونوں کا۔ تو جو میڈیا ہے دوستو یہ اصلی اشیاء اور نمونے کو دکھانے کا ایک ویکلپک روپ ہے۔ کس طرح کہ بچہ امریکہ کی پرشٹھ بھومی کو دیکھنا چاہتا ہے، امریکہ کو دیکھنا چاہتا ہے، تو بچے کے لیے آپ کے لیے سمبھو نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ دکھا سکیں، لیکن میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آپ امریکہ کے بارے میں تمام طرح کی معلومات اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ اصلی اشیاء اور نمونوں کو دکھانے کا ایک متبادل تجربہ فراہم کرتا ہے، اور آپ گھر بیٹھے اس بچے کو امریکہ کی سیر کرا سکتے ہیں۔ تو یہ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ 135 نمبر ہے دوستو، مطالعے کے دوران مہارتوں کا یکجا ہونا، کہ کون سی ایسی نیچے سے جو 4 آپشن ہیں اس میں سے کون سی ایک گتی ودھی ہے، عمل ہے جس میں بہت ساری جو مطالعے کے بہت سارے مہارت ہیں، سننا بولنا پڑھنا لکھنا، وہ تمام میں سے جو ہے زیادہ تر جو ہے یکجا ہوتی ہیں۔ نوٹس بنانا، اس میں زیادہ جو مہارتیں یکجا ہوتی ہیں، یا تلخیص کرنا، خلاصہ کرنا، سمری کرنا، تیسرا تفہیم سمجھ، اور چوتھا ہے نوٹس لینا۔ تو نوٹس بنانا جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سننا بولنا پڑھنا لکھنا تمام چیزیں شامل ہوتی ہے، تو مہارتوں کا جو ایکیکرن ہوتا ہے وہ نوٹس بنانے میں ہوتا ہے، نوٹس دوسرے کے لینے سے نہ ہوتا ہے جیسا ہم لوگ کرتے ہیں، دوسرے کا لے کے کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ اقتباس ہے، اقتباس کو پڑھ کے سوال کے جواب دینا ہے، اقتباس کو پڑھ کے سوال کے جواب دینا ہے۔ کیا ہے اقتباس؟ کیا کرا؟ آبادی کے بڑھنے سے
سب سے مشکل مسئلہ کیا کھڑا ہو گیا ہے؟ زندہ رہنے کا، پانی کا، بیماری کا، غذا کا۔ اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اقتباس یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کی فراہمی ایک مشکل مسئلہ ہے۔ پانی کی فراہمی پانی کی فراہمی کیا ہو گئی؟ ایک مشکل مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا اس کا جواب دوستو؟ پانی۔ کیا ہو جائے گا؟ پانی۔ 137 نمبر دوسرا کہہ رہا ہے دوستو، بارش کے کم ہونے کی وجہ ہے جانوروں کا شکار کرنا، مہنگائی کا بڑھنا، جنگلات کا کٹنا، گرمی کا ہونا۔ تو بارش کم ہونے کی کیا وجہ ہے؟ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ اقتباس کیا وجہ بتاتا ہے۔ اقتباس کیا بتاتا ہے کہ جنگلوں کے کٹ جانے اور موسموں میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے بارش کم ہو رہی ہے۔ جنگلوں کے کٹنے اور موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے؟ بارش کم ہو رہی ہے۔ تو بارش کے کم ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہے جنگلات کا کٹنا۔ جنگلات کا کٹنا۔ 138 نمبر سوال ہے دوستو، زیر زمین پانی کے خشک ہونے کی وجہ ہے کہ جو زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ خشک کیوں ہو رہا ہے، وہ کم کیوں ہو رہا ہے نا وہ دھیرے دھیرے اس کی سطح نیچے کیوں جا رہی ہے؟ بورویلز کے پاس کھدائی سے، صنعتیں لگانے سے، کارخانے لگانے سے، کارخانوں کے دھوئیں سے، بڑی بڑی عمارتوں کو بنوانے سے۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ اقتباس کیا کہہ رہا ہے؟ اقتباس کیا کہہ رہا ہے دیکھتے ہیں۔ زیر زمین پانی بورویلز کے پاس کھدائی سے خشک ہو رہا۔ زیر زمین پانی بورویلز کے پاس کھدائی سے خشک ہو رہا ہے۔ تو بورویلز کے پاس کھدائی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو زمین کے نیچے پانی ہے وہ خشک ہو رہا ہے، یعنی 138 کا جو ہے 1 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 139 کیا کہہ رہا دوستو، کہاں پر نئی نئی صنعتیں کھل رہی ہیں؟ گاؤں کے اندر، جنگلوں میں، گاؤں کے قریب، شہری آبادی کے قریب۔ چلیے دیکھتے ہیں اقتباس کو، جہاں تک ہم نے پڑھا تھا وہیں سے شروع کریں گے۔ غذا یعنی اناج، دودھ، ترکاریاں، پھل، گوشت، انڈے اتنی تعداد میں فراہم کریں کہ وہ ہماری مانگ کا مقابلہ کر سکیں۔ ہندوستان اب صرف زرعی ملک نہیں رہا بلکہ صنعتی ترقی کے راہ پر گامزن ہے۔ نئے نئے کارخانے شہری آبادی کے قریب کھل رہے ہیں۔ نئے نئے کارخانے شہری آبادی کے قریب کھل رہے ہیں۔ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں پر نئی نئی صنعتیں کھل رہی ہیں، تو جواب ہو جائے گا کہ شہری آبادی کے قریب۔ 140 نمبر ہے دوستو، کارخانوں کے دھوئیں سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ چاروں طرف دھواں چھا جاتا ہے، تازہ اور صاف ہوا کم ہوتی جا رہی ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، ماحول آلودہ ہو رہا ہے۔ تو کارخانوں کے دھوئیں سے کیا ہو رہا ہے؟ کارخانوں کے دھوؤں سے کیا ہو رہا ہے؟ اقتباس میں یہ کہہ رہا ہے کہ نئے نئے کارخانے شہری آبادی کے قریب کھل رہے ہیں۔ ان کارخانوں کی چمنیاں دھواں اگلتی ہیں۔ انسانوں کو سانس لینے کے لیے جو تازہ اور صاف ہوا چاہیے وہ کمیاب ہوتی جا رہی ہے۔ تازہ اور صاف ہوا جو ہے اس کی کمی ہو رہی ہے۔ تازہ اور صاف ہوا کی جو ہے کمی ہو رہی ہے، یعنی 2 نمبر آپشن جو ہے تازہ اور صاف ہوا کم ہوتی جا رہی ہے، یہ ہو جائے گا۔ 141 نمبر ہے دوستو، ہوا کو صاف رکھنے کے لیے پہلا قدم کون سا ہونا چاہیے؟ سیال مادے کو پانی میں نہ ملنے دیا جائے، یعنی جو بہنے والے جو مادے ہیں۔ دوسرا، بستیوں کے قریب کارخانوں کو قائم نہ ہونے دیں۔ تیسرا ہے کارخانوں کے دھوئیں سے فضا کو بچایا جائے۔ چوتھا ہے پانی میں کسی آلودگی کو ملنے نہ دیا جائے۔ چلیے اقتباس کیا کہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اقتباس اس سلسلے میں کیا کہہ رہا تھا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک کو اس خطرے سے آگاہ کریں۔ سب سے پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے کہ لوگ
شہر محلے اور گھر کو صاف رکھنے کی طرف مائل ہوں۔ بستیوں کے قریب کارخانوں کو قائم نہ ہونے دیا جائے، بستیوں کے قریب کارخانوں کو قائم نہ ہونے دیا جائے۔ سب سے پہلا قدم جو ہے وہ یہی ہوگا کہ کارخانے جو ہے بستیوں کے قریب کارخانوں کو قائم نہ ہونے دیا جائے، یہ عمل سب سے پہلے کرنا پڑے گا۔ چلیے یہ اقتباس میرا پورا ہوا۔ اب جو دوسرا اقتباس یہاں پہ شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم سوالات کو دیکھتے ہیں کہ 142 نمبر سوال ہے کہ موجودہ دور میں کون سی قوم ترقی یافتہ کہلائے گی؟ جس نے سائنس کی دنیا میں مقام پیدا کیا ہو، جس نے علوم میں مقام پیدا کیا ہو، جس نے ادب میں مقام پیدا کیا ہو، جس نے طب یعنی ڈاکٹری میں مقام پیدا کیا ہو۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ آج کے دور میں قوموں کی ترقی کا راز اس کی تکنیکی ترقی میں پوشیدہ ہے۔ وہی قوم سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہلائے گی جس نے سائنس کی دنیا میں مقام پیدا کیا ہو۔ جس نے سائنس کی دنیا میں مقام پیدا کیا وہی قوم ترقی یافتہ کہلائے گی۔ جس نے سائنس کی دنیا میں مقام پیدا کیا ہو وہی قوم کیا کہلائے گی؟ ترقی یافتہ کہلائے گی۔ 143 نمبر ہے، روزمرہ زندگی میں کس چیز سے کام لیتے ہیں؟ دل سے، عقل سے، روپیہ سے، دماغ سے، ہے نا؟ تو روزمرہ کی زندگی میں آپ کس سے کام لیتے ہیں؟ سب چیز ضروری ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو اقتباس کے انوسار جواب دینا ہے۔ پیدا کرنے والے نے انسانی جسم میں بھی ایک کمپیوٹر رکھا ہے جس سے روزمرہ زندگی میں کام لیتے ہیں، وہ ہے ہمارا دماغ، ہے نا؟ وہ ہے ہمارا دماغ جس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ روزمرہ کی زندگی میں کام لیتے ہیں، حالانکہ ضروری سب ہے۔ ایک سو 44 نمبر ہے دوستو، دماغ معلومات اخذ کرتا ہے کہاں سے؟ دماغ جو ہے آپ کا وہ معلومات کہاں سے لیتا ہے؟ دوسروں سے بات کرنے سے، اپنے شعور سے، کنسس اعصاب کے نظام سے، جو اعصابی نظام ہے اس سے، دل کے نظام سے۔ چلیے دیکھتے ہیں اقتباس کیا کرا کہ کمپیوٹر اور دماغ میں خاصی مماثلت پائی جاتی ہے۔ کمپیوٹر میں سادہ آن آف آلات سے کام لیا جاتا ہے اور دماغ اعصاب کے نظام سے معلومات اخذ کرتا ہے، اور دماغ اعصاب کے نظام سے معلومات اخذ کرتا ہے۔ تو دماغ جو معلومات اخذ کرتا ہے وہ اعصاب کے نظام سے اخذ کرتا ہے، یعنی 3 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 145 نمبر ہے، دماغ میں پرانی یاد محفوظ رہتی ہیں، شعور میں، لاشعور میں، ذہن میں، حافظے میں۔ دماغ میں جو ہے جو پرانی یاد ہے وہ کہاں محفوظ رہتی ہیں؟ چلیے یہاں پہ دیکھتے ہیں، جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے پڑھیں گے کہ دماغ میں پرانی یاد لاشعور میں محفوظ رہتا ہے اور تازہ معلومات شعور میں۔ جو پرانی یادیں ہوتی ہے، پرانی جانکاریاں ہوتی ہیں وہ تو لاشعور میں چلی جاتی ہے، انکانشیس میں، مائنڈ میں، اور جو تازہ معلومات ہوتی ہے وہ کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ دماغ میں پرانی یاد محفوظ رہتی ہے لاشعور میں۔ کس میں؟ لاشعور میں۔ اچھا، کمپیوٹر میں کام لیا جاتا ہے، کمپیوٹر میں معلومات ڈالی جاتی ہے، کمپیوٹر معلومات سے خالی ہوتا ہے، کمپیوٹر معلومات سے بھرا ہوتا ہے، سادہ آن آف آلات سے۔ تو کمپیوٹر میں جو معلومات لیا جاتا ہے وہ سادہ آن آف آلات سے لیا جاتا ہے۔ آپ نے ابھی پڑھا کہ کمپیوٹر میں سادہ آن آف آلات سے کام لیا جاتا ہے، کمپیوٹر میں سادہ آن آف آلات سے کام لیا جاتا ہے، کمپیوٹر میں سادہ آن آف آلات سے کام لیا جاتا ہے، یعنی 4 نمبر آپشن آپ کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے دوستو، کمپیوٹر میں تازہ معلومات جہاں محفوظ ہوتی ہے اسی کیا کہتے ہیں؟ دماغ میں جو تازہ معلومات جہاں محفوظ ہوتی ہے اس کو تو شعور کہتے ہیں، اور جو پرانی معلومات جہاں جمع ہوتی ہے اس کو لاشعور کہتے ہیں۔ لیکن اسی طرح کمپیوٹر میں بھی ہوتا ہے کہ جہاں کچھ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ نئی معلومات جمع ہوتی ہے،
تازہ معلومات جمع ہوتی ہے، اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ پرانی معلومات جمع ہوتی ہے۔ تو جس طرح دماغ میں شعور اور لاشعور ہوتا ہے، اسی طرح کمپیوٹر میں بھی دو شبد ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں، اقتباس کو دیکھ لیتے ہیں اور معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے دوستو کہ جہاں پرانی مرادیں محفوظ رہتی ہیں اسے اسٹیٹک کہتے ہیں، اور تازہ معلومات جہاں محفوظ رہتی ہیں اسے ڈائنامک کہتے ہیں، ہے نا۔ کمپیوٹر میں جہاں پرانی مرادیں یا پرانی یادیں معلومات محفوظ رہتی ہیں اسے اسٹیٹک کہتے ہیں، اور جہاں تازہ معلومات محفوظ رہتی ہیں اسے ڈائنامک کہتے ہیں۔ تو جہاں پہ پرانی معلومات رہتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ سے پرانی معلومات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر میں تازہ معلومات جہاں محفوظ رہتی ہیں اسے اسٹیٹک کہتے ہیں، سیف باکس کہتے ہیں، میموری کہتے ہیں، ڈائنامک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 147 کا 4 ہو جائے گا کہ اسے ڈائنامک کہتے ہیں، اور جہاں پہ پرانی معلومات رہتی ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیٹک۔ تو آپ سے کس سے پرانی کے بارے میں تو پوچھ نہیں رہا، آپ سے پوچھا تازہ معلومات تو اس کو ڈائنامک کہتے ہیں۔ چلیے 148 ہے، جلدی سے حساب کرنا ہو تو اس وقت رہنمائی کرتا ہے کتاب، کمپیوٹر، دل، دماغ۔ تو جلدی سے حساب کرنا ہو تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ ایسے بھی آپ جواب دے سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا کرتا ہے؟ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور 149 ہے دوستو کہ 149 نمبر سوال یہ کہہ رہا ہے کہ کمپیوٹر کب رہنمائی کرتا ہے؟ صرف حسابی مسئلے کے حل تک محدود ہے، یعنی حساب سے سمبندھی جو کاریہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کا معنی ہی ہوتا ہے گننا کرنا، ہے نا، گنتی کرنا۔ تو شروعاتی طور پہ تو اس کو استعمال کیا گیا تھا گنتی کے لیے ہی، لیکن اب ہر طرح کے سوال جو ہے معاملات جو ہے اسے حل کیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پوچھ رہا ہے کہ کمپیوٹر کب رہنمائی کرتا ہے؟ صرف حسابی مسئلے کے حل تک محدود ہے، ہر مشکل مسئلہ اور ہر الجھن میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، صرف لکھنے تک محدود ہے، معلومات کے خزانے سے پر ہے، بھرا ہوا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اقتباس میں جو ہے کیا کہا گیا ہے۔ کہہ رہا ہے کمپیوٹر انسان ہی کا بنایا ہوا ایک آلہ ہے جو اب انسان کے ہر مشکل مسئلے میں اور ہر الجھن میں رہنمائی کرتا ہے۔ کمپیوٹر انسان ہی کا بنایا ہوا ایک آلہ ہے جو اب انسان کی ہر مشکل مسئلے میں اور ہر الجھن میں رہنمائی کرتا ہے۔ شروع میں اس کا استعمال صرف حسابی مسائل یعنی جمع، تفریق وغیرہ تک ہی محدود تھا، لیکن اب اس کے فرائض لامحدود کاموں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ پہلے کیا تھا کہ صرف حسابی مسائل میں اس کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے ہر مشکل مسئلے اور الجھن میں اس کا استعمال ہونے لگا ہے۔ تو 149 نمبر آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ کمپیوٹر کب رہنمائی کرتا ہے؟ صرف حسابی مسئلے کے حل تک محدود ہے، یہ پہلے تھا، ہر مشکل مسئلہ اور ہر الجھن میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اب اس کا یہ کام ہے، صرف لکھنے تک محدود ہے، معلومات کے خزانے سے پر ہے، نہیں 2 نمبر ہو جائے گا۔ 150 نمبر دوستو آخری سوال ہے، محتاج کا مطلب ہے۔ محتاج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محتاج کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کمزور، ضرورت مند، لاغر، غریب۔ تو محتاج کے معنی ہوتے ہیں ضرورت مند۔ تو دوستو یہ ہمارا جو سیشن تھا یہ یہاں پہ سماپت ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ میرا سیشن اچھا لگتا ہے تو اس کو شیئر کیجئے، سپورٹ کیجئے، اور دوستوں کے ساتھ جو اس کو سبسکرائب کروائیے۔ چلیے دوستو، شکریہ۔